بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. مالک کل خدائے ہست تو بود مالک کل خدائے ہست تو کوئی تیرے سوا نہیں معبود کوئی تیرے سوا
سوا نہیں معبود ہر تخیل سے ماورا ہے تو ہر تخیل سے ماورا ہے تو ہر تخیل میں ہے مگر موجود ہر تخیل میں ہے مگر موجود چاہتے ہیں تیری رضا ہم لوگ چاہتے ہیں تیری رضا ہم لوگ بھیجتے ہیں تیرے نبی پہ درود بھیجتے ہیں تیرے نبی پہ درود تیرا ادراک غیر ممکن ہے تیرا ادراک غیر ممکن ہے کیونکہ عقل محدود تو ہے لا محدود عقل محدود تو ہے لا محدود مالک کل خدائے ہست و بود کوئی تیرے سوا نہیں معبود سر روشنی مصطفیٰ آپ ہیں سر بسر روشنی مصطفیٰ آپ ہیں اے نبی نازش انبیاء آپ ہیں اے نبی نازش انبیاء آپ ہیں آپ شمس و ضحیٰ آپ بدر و دجا آپ شمس و ضحیٰ آپ بدر و دجا اور سلطان
سلطان ارض و سما آپ ہیں، اور سلطان ارض و سما آپ ہیں، آپ رحمت ہے سارے جہاں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، الحمدللہ ہماری نشریات کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہو چکا ہے، اور آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فتح مکہ۔ دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ ایک اتنا بڑا شہر، اتنا بڑا ملک فتح ہو گیا ہو لیکن خون کا ایک قطرہ تک نہ بہا ہو۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ مدینے میں صلح حدیبیہ کے بعد بڑے سکون سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں مدینے میں جو ہے وہ بڑی ترقی ہو رہی ہے، مدینے میں کوئی بیماریاں نہیں ہیں، وہی مدینہ جو یثرب ہوا کرتا تھا وہ اب مدینہ منورہ ہے، یعنی جس سے روشنی نکلے، نور نکلے۔ تو وہ شہر جو ہے مدینہ النبی ہے، اور وہاں مسلمان بڑے آرام سے، بڑے خوشحال انداز میں رہ رہے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شب جو ہے وہ فجر کی نماز کے لیے وضو فرما رہے ہیں، جب آپ کو بشارت ہوتی ہے کہ مکے میں جو ہے جو مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا اس پہ کفار مکہ نے حملہ کیا، اور اس میں جو ہے کافی قتال بھی ہوا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یعنی وضو کرتے ہوئے ہی ان کے منہ سے الفاظ نکلے، یہاں تک کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ کیا ہوا، انہوں نے کہا بڑا ظلم ہوا۔ اور پھر جب یہ خبر پہنچی مدینے میں کہ مسلمانوں کے حلیف قبیلے پہ حملہ کیا گیا، لوگوں کو قتل کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی تنسیخ کا فیصلہ کر لیا۔ یہ خبر جب پہنچی کفار مکہ کے پاس تو انہوں نے فوراً ابو سفیان، جو کہ کفار مکہ کا اس وقت تک ایک بڑا سردار مانا جاتا تھا، اسے بھیجا کہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو اور صلح حدیبیہ کی کسی صورت تنسیخ نہ کرائے، بلکہ اس کو دوبارہ سے جو ہے نا یعنی اس کی تجدید ہو جائے۔ ابو سفیان کی جو صاحبزادی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات سے پہلے ابو سفیان تشریف لے جاتے ہیں اپنی صاحبزادی کے گھر پہ۔ اور ناظرین، اگر آپ سوچیں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے گھر آیا ہو اور وہ بیٹی جو ہے وہ اپنے شوہر کے بستر پر بیٹھنے سے منع کر دے اپنے باپ کو، آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تعظیم تھی کہ ابو سفیان کی صاحبزادی نے صاف منع فرما دیا اور یہ کہا کہ نہیں، آپ اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے کہ یہ نبی کا بستر ہے، رسول کا بستر ہے، یہ ناپاک ہو جائے گا اگر اس پہ کوئی غیر مسلم بیٹھے گا۔ ابو سفیان کو بڑی پریشانی ہے، وہ یہاں تک کہ پہنچ جاتے ہیں مسجد نبوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی امامت کے لیے کھڑے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات نہیں فرماتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، اس کو میں صلح حدیبیہ کی تجدید سمجھوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر پڑھ کے نماز پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اور یوں مکہ یعنی جو کفار مکہ سے معاہدہ تھا اس کی تنسیخ ہو جاتی ہے۔ آگے کیا واقعات ہوئے یہ ہم آپ کو پروگرام میں مزید بتائیں گے، اور ساتھ ساتھ اپنے جو ہمارے مہمان گرامی ہیں ان کا تعارف بھی آپ سے کرانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، اس کے علاوہ درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، جامعہ کراچی سے وابستہ ہیں، نعت گو شاعر ہیں، صاحب کلام ہیں، اور آپ کا جو مجموعہ کلام ہے وہ منظر عام پہ آ چکا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ نعت خواں ہیں، اور اب پاکستان ٹیلی ویژن کی مقابلہ نعت خوانی اور قرات کے منصفین میں سے ہوتے ہیں جناب شکیل مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں شکیل صاحب، خیریت سے ہیں؟ جی مائک آن کر لیں، مائک آن ہے جی، چلیں۔ اچھا سر، ابھی آپ نے ماشاءاللہ حمد پیش کی، بڑا زبردست ایک سما بند گیا،
جی بالکل، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین، میری جو اب جو دوسرے مہمان ہیں وہ اسلامک اسکالر ہیں علامہ رانا ساجد امجدی صاحب۔ السلام علیکم۔ علامہ صاحب کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری ممتاز قادری صاحب، جن کی تلاوت سے اس پروگرام کی باقاعدہ ابتدا ہوئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ؟ الحمدللہ۔ اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ نعت خواں ثنا خواں نواز صاحب بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ خیریت سے نواز عثمانی صاحب؟ ٹھیک ہے، آپ فرسٹ کلاس ہیں جی۔ تو بہرحال ہم اب ٹاپک پہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ فتح مکہ یعنی جو اس کی جو اسباب بنے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام حلیف قبائل کو اور تمام لوگوں کو جو خطوط لکھے اور اس کی تیاریاں کس طرح کی گئیں، ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ بے شک جیسا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ارشاد فرمایا کہ فتح مکہ ایک عظیم فتح مسلمانوں کی، اور تاریخ اسلام میں نہیں بلکہ تاریخ دنیا کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اور یہ فتح مکہ ایسے ہی ایک دم رونما نہیں ہو گئی، بلکہ اس کے محرکات، اسباب اور دیگر معاملات تھے۔ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا پروگرام کے آغاز میں، فتح مکہ کا پورا آپ نے منظرنامہ پیش کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ سے قبل جب عمرہ کرنے کی ادائیگی کی غرض سے تشریف لے کر آئے، اور حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو بھیجا، یا ادھر سے قاصد آیا اور انہوں نے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، تو وہاں بیٹھ کر حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کے درمیان اور مشرکین مکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جسے صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی شکیں اگر دیکھی جائیں تو بڑی سخت شکیں تھیں، ساری کی ساری مسلمانوں کے خلاف تھی، اگینسٹ مسلمانوں کے۔ مسلمانوں کے اندر کون؟ افضل المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم، حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر جید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جو غیرت و حمیت کے علم بردار ہیں، جو طاقت اور بہادری کا نشان سمجھے جاتے تھے۔ ان کے سامنے جب اس طرح کی شکیں سامنے آئیں تو انہوں نے تھوڑا سا بے چینی کا اظہار کیا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شکیں ہیں جن کے اندر یہ کہا گیا کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں عمرہ کرنے کی غرض سے جو آئے ہیں، اور اگلے سال عمرے کے لیے آئیں، اور وہ بھی جو ساز و سامان ہے لڑائی کا، تلواریں، نیزے، یہ اس طرح کی چیزیں ساتھ لے کر آئیں، تو ان کو میان کے اندر رکھ کے لے کر آئیں اور سامنے نہ نکالیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو شکیں لکھی ہیں کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی شخص مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ آ جائے تو اسے قبول کر لیا جائے گا، مکہ سے اگر کوئی شخص مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ یہ جو اس طرح کی شرائط ہیں یہ تو ساری کی ساری مسلمانوں کے خلاف ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ہم حق پر ہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ایسی شکیں اور ایسے نکات کیوں منظور کیے جا رہے ہیں، کیوں قبول کیے جا رہے ہیں؟ یہی بات حضرت فاروق اعظم نے بھی ارشاد فرمائی، یہی بات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ کیوں؟ بظاہر یہ معاہدہ مسلمانوں کے خلاف نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی فتح، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین کے نام سے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات تھی نہیں کہ فتح مبین جو ہے نا وہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے ہی فتح مکہ ہوئی، اور جس طریقے سے لوگ جو ترجو مسلمان ہوئے۔ اچھا، اب یہاں میں ایک واقعہ، کیونکہ آپ نے بہت زیادہ پس منظر بتا دیا، ہاں کیونکہ صلح حدیبیہ جی وہ تو دیکھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو ہمارا مسلمان جائے گا وہ واپس نہیں کریں گے تو وہ وہاں مسلمانوں یعنی وہ جو ہے نا وہ تبلیغ کرے گا اسلام کی، ان کے درمیان رہ کے، نہ واپس کریں۔ مسلمانوں میں سے جو کفار کے پاس جائے گا وہ واپس نہیں کریں گے تو وہ تو تبلیغ ہوگی، بعد میں سمجھ میں آئی لوگوں کو، اصول نہیں سمجھ میں آئی۔ کفار میں سے اگر کوئی آئے گا مسلمان ہو کے اور اس کو واپس بھیج دیتے ہیں، وہ بھی تبلیغ کرے گا۔ بے شک، تو یہ تو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمت اور جانتے تھے، دور اندیشی جانتے تھے۔ لوگوں نے بڑا اس پہ مذاق اڑایا تھا کہ جی
یہ کس طریقے سے مسلمانوں نے تو ایسا معاہدہ کر لیا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ انہوں نے جیسے مجبوری میں معاہدہ کیا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اسی میں ایک چھوٹی سی بات میں اگر شامل کروں اجازت ہو تو، جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ بھائی احرام کھول دو اور قربانی کر لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے نہیں کھولے احرام، کیونکہ غم کی کیفیت میں آ گئے، غم کی کیفیت میں آ گئے، ارشاد فرمایا نہیں کھولے، نیت کر کے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لے کر کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں تشریف فرماتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسلمانوں کا احرام کھولو، انہوں نے احرام نہیں کھولے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں چھوڑ دیجئے، آپ ایسا کریں آپ خود اپنا احرام کھول دیجئے، آپ خود قربانی کر دیجئے۔ انہوں نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احرام کھولا اور قربانی کی۔ آپ کا احرام کھولنا تھا، قربانی کرنا تھا، تمام مسلمانوں نے اپنے اپنے احرام کھول دیے۔ بالکل بالکل۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا قاصد بنا کے، اور وہاں کفار مکہ نے ایک طرف تو ان کی یہ خبر یہاں اڑا دی کہ جی ان کو شہید کر دیا گیا ہے، دوسری جانب ان سے یہ کہا کہ آپ چاہیں تو آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف منع کر دیا کہ جب تک کہ میرے رسول میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ عمرہ کروں اس وقت تک میں نہیں عمرہ کروں گا۔ اچھا، یہاں یہ واقعہ بھی بہت اہم ہے کہ کفار مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا عروہ بن مسعود نے بتایا۔ وہ کفار کا ایک یعنی بہت سینئر یا بہت معمر شخص سمجھا جاتا تھا، اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم مدینے میں دیکھی تو اس نے کفار مکہ سے کہا کہ دیکھو میں نے قیصر و کسریٰ کے محلات دیکھے ہیں، میں نے نجاشی کا محل دیکھا ہے، جو تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لاتے ہیں وہ شاید دنیا میں کسی بادشاہ کی رعایا یا اس کے غلام بھی نہیں لاتے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے ہیں تو ایسی خاموشی ہوتی ہے مجمع میں کہ اگر ایک سوئی بھی گرے تو جو ہے نا اس کی بھی آواز آ جائے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو ان کے وضو کی دھوبن لینے کے لیے تمام صحابہ اکرام جو ہیں ان میں ایک مقابلہ چل رہا ہوتا ہے کہ کون وہ وضو کی دھوبن لے کے اپنے منہ پہ یا اپنے ہاتھوں پہ مس کرے گا۔ یہ سب تمام چیزیں سن کے کفار مکہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی حکمت عملی فرمائی کہ اپنی پوری فوج کو مکہ کے اطراف جو ہے وہ پھیلا دیا اور تمام لوگوں سے کہا کہ ہر شخص اپنے لیے الگ کھانا پکائے گا، یعنی جتنے لوگ ہیں وہ اپنے لیے کھانا الگ پکائیں گے۔ جس وقت کفار مکہ نے پہاڑ سے نیچے دیکھا ہے تو ان کو اندازہ ہوا کہ ایک بہت بڑی فوج پہاڑ کے نیچے موجود ہے جو کہ کھانا پک رہا تھا اور جس طریقے سے آگ لگی ہوئی تھی۔ جی کیا فرمائیں گے آپ بتائیں؟ جی وہ اصل میں کفار کے اوپر ایک روب اور دھاک بٹھانا مقصود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر قبیلہ جو ہے نا وہ الگ الگ جو ہے اپنی آگ جلائے گا، الگ الگ اپنے کھانے پینے کا انتظام کرے گا۔ رات کی تاریکی کے اندر آگ دور سے نظر آتی ہے، ایسے ہوا جب الگ الگ آگ لگائی گئی اور دور سے جب دیکھا گیا کہ اتنا بڑا لشکر اور اس کے اندر جناب والے خیمے اور بستی آباد ہیں پوری، تو کفار کے اوپر بہت بڑی دھاک بیٹھ گئی۔ جو آپ نے ابھی بتایا ماشاءاللہ، انہی کے اندر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جنہوں نے جا کے مشرکین مکہ کو یہ خبر دی، یہ بتایا کہ میں نے مسلمانوں کے معاملات دیکھے ہیں، بڑے بڑے قیصر و کسریٰ کے درباروں کے اندر گیا ہوں، لیکن جو تعظیم میں نے مسلمانوں کی نبی کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر دیکھی ہے میں نے کسی بادشاہ کی اس کی رعایا کے اندر اس کے خدام کے اندر نہیں دیکھی۔ تو ابو سفیان کا یہ کہنا اور دیگر مشرکین مکہ کی یہاں کی خبریں وہاں لے کر جانا اور پلس یہ اتنا بڑا لشکر دیکھنا، کفار کے اوپر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا ایک روب دبا اور ایک دھاک بٹھا، کسی نے ایک کہیں تلواری نہ اٹھائی اور کچھ یعنی کوئی مزاحمت نہیں سامنے آئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کو امان قرار دیا، ابو سفیان کے گھر کو امان قرار دیا اور ہر اس شخص کے گھر کو امان قرار دیا جو اپنا دروازہ بند کر لے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین ایک فاتح، ایک شہنشاہ اپنے فتح کیے ہوئے شہر میں داخل ہو رہا، اس شہر میں جس شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 13 سال مظالم ڈھائے گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جھکا ہے، یہاں تک کہ آپ کی جو داڑھی مبارک ہے وہ اونٹنی کی کوہان سے لگ رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر آنسو مبارک جو ہے وہ جاری ہیں۔ آپ سوچیں کوئی ایسا فاتح آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جو اس طرح سے اس عاجزی اور اس انکساری سے اپنے فتح کیے ہوئے شہر میں داخل ہو رہا ہوگا، یہاں تک کہ ایک
صحابی جو ہیں وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ آج تو بدلہ لینے کا دن ہے، آج ہم کفار مکہ سے چن چن کے بدلہ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، آج سلامتی کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے، آج امن کا دن ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا درگزر اور کیا یعنی برداشت، وہ جگہ جہاں 13 سال مظالم ڈھائے گئے ہوں، اور اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام معافی کا اعلان کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہندا کو بھی معاف کر دیتے ہیں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ صرف ان کو شہید کیا، ان کا کلیجہ چبایا، مطلب یہ تو الفاظ کہتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کو بھی معاف کر دیا، بس اتنا حکم فرما دیا کہ میرے سامنے نہ آئے۔ سامنے نہ آئے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اس میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جب فتح مکہ کا واقعہ ہوا تو جتنے بھی مشرکین مکہ تھے وہ ڈر اور خوف کی کیفیت میں مبتلا تھے، انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ آج کے دن ہمارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، جتنے مظالم ہم نے ڈھائے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت کے اوپر لٹا دینا، بڑی بڑی چٹانیں ان کے سینے کے اوپر رکھ دینا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس کا کلیجہ چبایا گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑی ڈالی جاتی ہے، اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، چادر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں تنگ کی جاتی تھی چادر، یہ ایسی چیزیں تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے، مدینہ ہجرت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے شہر سے نہیں جانا چاہتے تھے، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبے کو دیکھا، یعنی حرم کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غمگین ہو کے کہا کہ اللہ یہ شہر تیرا شہر ہے، اور میں شاید کبھی اس شہر سے ہجرت نہ کرتا اگر تیرا حکم نہ ہوتا۔ بالکل ایسا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی غرض سے سوچا کہ خانہ کعبہ کو کھول دیا جائے، جہاں پہ وہ جا کے عبادت کر لیں اور اس کے بعد پھر ہجرت فرما جائیں۔ عثمان بن طلحہ کو بلوایا، لیکن اس نے منع کر دیا، اس نے کہا میں خانہ کعبہ کا دروازہ نہیں آپ کے لیے نہیں کھول سکتا، کفار مکہ نے منع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ، شیبی بھی کہتے تھے، کہ یہی جگہ ہوگی، تم بھی ہوگے میں بھی ہوں گا، لیکن فرق یہ ہوگا کہ تم میرے سامنے ایک مجرم کی طرح کھڑے ہو۔ یہ کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کو اس کے دروازہ کھولنے کو اور اس میں بت توڑنے کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو بلوایا۔ اچھا وہ آ نہیں رہے تھے، اس لیے کہ وہ انہوں نے چابی جو ہے بھجوا دی، انہوں نے کہا کہاں ہے وہ؟ اچھا اس کے بعد جب یعنی اندر جا کے بت توڑ لیا اور پھر چابی دوبارہ دینے کی بات آئی کہ اب کس کو چابی دیں، اب ہر شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا، جو انصار یا جو وہ لوگ جو مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، صحابی جو تھے، وہ تمام ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح رسول اللہ مکے کی چابی اسے دے دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلوایا اور کہا کہ تمہیں یاد ہے وہ وقت جب میں نے تم سے درخواست کی تھی کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دو اور تم نے مجھے منع کیا تھا؟ کہتا ہے بالکل، کہتا ہے تمہیں یاد ہے میں نے کیا کہا تھا تم سے، آپ کیا امید رکھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ عثمان بن طلحہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ یعنی رحمان کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، حضرت ابو طالب کے آپ بھتیجے ہیں، ہم آپ سے خیر کی امید رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ حالانکہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور وہ شخص عثمان بن طلحہ جس نے ان کو چابی نہیں دی تھی خانہ کعبہ کی، وہ مجرم کی طرح کھڑا ہوتا، اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس انتظار میں تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ کہا جائے گا تو اسے سزا دی جائے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے چابی تھما دیتے ہیں۔ ناظرین، آج تک خانہ کعبہ کی دروازے کی کلیدی جو چابی ہے وہ اسی خاندان کے پاس ہے، عثمان بن طلحہ، اور اس خاندان کے علاوہ شاید اگر کوئی چابی لگاتا بھی ہے خانہ کعبہ میں تو وہ چابی سے دروازہ کھول نہیں سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، بالکل یہ بہت بڑے اعزاز اور شرف کی بات ہے خانہ کعبہ کی چابی کا ہونا، اور بالکل ایسا ہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو کر ایک عدل اور انصاف اور ایک عفو و درگزر کی ایک ایسی مثال قائم فرمائی ہے کہ قیامت تک اس کی مثال نہیں ملے گی، اس کی مثال نہیں ملے گی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ مسلمانوں کے اوپر کتنے بڑے بڑے ظلم ہوئے، تو اگر عدل کیا جائے تو فتح مکہ کے موقع پہ مشرکین جتنے تھے ان کا صفایا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
تمام کے لیے عام معافی کا اعلان کیا. عام معافی کا اعلان. اچھا، اور پھر ایک بات اور بھی ہوئی کہ مہاجرین اور انصار دونوں ہی ساتھ آئے تھے. جی بالکل. تو اچھا، تو اب مال غنیمت کا مسئلہ آیا کہ جی مال غنیمت جو ہے وہ جو، کیونکہ مہاجرین اپنی جائیدادیں تمام چیزیں چھوڑ کے یہاں گئے ہوئے تھے اور واپس اب ان کو جو ہے لینا تھا. لیکن جب سوال یہ بھی تھا کہ اب یہ مال غنیمت انصار کو ملے گا یا مہاجرین کو ملے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے یہ کہا کہ کیا اگر مال غنیمت کے بدلے میں تمہارے ساتھ مدینے واپس چلوں تو اس سے بڑھ کے کوئی اور چیز. اور سب نے کہا کہ اس سے بڑھ کے تو کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی، آپ ہمارے ساتھ مدینے واپس چلیں. سبحان اللہ. تو اس طریقے سے وہ مال غنیمت کا مسئلہ. بہرحال یہ کہ ایک ایسی مثال ہے جو شاید ہمیں مل نہیں سکتی. علامہ صاحب، آپ کا ہم شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے، اور ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم وقفے سے پہ جانے سے پہلے نواز عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم بریک پہ جائیں. سبحان اللہ. مل گئے مصطفیٰ، مل گئی زندگی، مل گئے مصطفیٰ، مل گئی زندگی، جن کے صدقے ہوئی زندگی، زندگی، جن کے صدقے ہوئی زندگی، زندگی. ان سے پہلے تھی بے چارگی زندگی، ان سے پہلے تھی بے چارگی زندگی. اب تو کرتی ہے چارہ گری زندگی، اب تو کرتی ہے چارہ گری زندگی. زندگی بس اسی شکر میں کاٹ دو، زندگی بس اسی شکر میں کاٹ دو. سایہ مصطفیٰ میں ملی زندگی، سایہ مصطفیٰ میں ملی زندگی. اپنی امت کی خاطر وہ روتے رہے، اپنی امت کی خاطر وہ روتے رہے. کون سمجھیں گے کیسی سجی